ہماری تجویز ہے کہ ججوں کی تقرری کا عمل جو ججوں کے ذریعے اور ججوں کے لیے ہوتا ہے ختم کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم سے متعلق پی پی کا مسودہ عوام سے شیئر کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ججوں کی تقرری عدالتی اور پارلیمانی کمیٹیوں کو ضم کر کے ہم پارلیمنٹ، عدلیہ اور قانونی برادری کو مساوی کردار دینے کے قائل ہیں۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس عدم پیشی پر علی امین کو 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ عدالت طلبی کے باوجود علی امین آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے انہیں 23 اکتوبر تک گرفتاری پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اور بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا۔ کل ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے وسطی بحیرہ عرب پر دوسرا الرٹ جاری کر دیا۔ ہوا کا کم دباؤ گزشتہ روز کے مقابلے میں مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ کراچی سے فاصلہ 900 کلومیٹر رہ گیا۔ طوفان بننے کی صورت میں اسے قطر کا تجویز کردہ نام دانا دیا جائے گا۔ ہر نظر 15 اکتوبر پر احتجاج یا انٹرنیشنل سطح کی کانفرنس۔ حکومت اور تحریک انصاف ڈٹ گئے۔ حکومت کا پی ٹی آئی کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان۔ تحریک انصاف دشمن ایجنڈے پر گامزن۔ وزیر دفاع پی ٹی آئی اور اداروں پر بھڑک اٹھے۔ کہتے ہیں عدلیہ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کار بن گئی۔ کیا عدلیہ اور اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو 15 اکتوبر کے احتجاج کا نوٹس لینا چاہیے۔ تحریک انصاف 9 مئی کا واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہے۔ ان کا بیانیہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ یلغار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ میں نہایت درد مندی کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی اچھے جذبے کے تحت یا کسی معصومیت کہہ لیجئے یا سیاسی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس امید پہ ساتھ دے رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کوئی تبدیلی یا پاکستان میں کسی ترقی کی علامت ہے، ان کے سامنے اب یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے۔ احتجاج کے اعلان پر پی ٹی آئی شدید تنقید کی زد میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ احسان اقبال نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دے دیا۔ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت عظمہ بخاری کہتی ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، حکومت بھرپور جواب دے گی۔ طلال چودھری کہتے ہیں احتجاج کی کال دشمن سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، نئی بات نہیں ہے، میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے۔ ایچ سی او سے کسی کا سیاسی بھلا نہیں، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج کرنا ایسا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نکل رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف نکل رہے ہیں۔ آپ احتجاج بھی کریں، آپ پرامن جلوس بھی کریں، آپ پرامن جلسے بھی کریں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اس موقع پہ جب آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے، یا ہم احتجاج کر رہے ہیں یا ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، یا آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے احتجاج کے اعلان کو سازش قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ ملک کے خلاف ایجنڈا رہا ہے، یہ ملک دشمنوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کیا ڈی چوک میں احتجاج کرنے سے بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی پی ٹی آئی کے احتجاج کے اعلان کی مذمت۔ کہا کیا کوئی محب وطن سیاسی جماعت ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ قومی وطن پارٹی نے پی ٹی آئی احتجاج کی مخالفت کر دی، احتجاج کو انتشار کے مترادف قرار دے دیا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے سر توڑ کوششیں، ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی آ گئی۔ حکومت، اپوزیشن اور جے یو آئی کی ایک اور طویل بیٹھک آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کی تجاویز اور ڈرافٹ پیش۔ اجلاس میں ضلعی کمیٹی بنانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ سب کمیٹی 2 روز میں تمام تجاویز کو حتمی مسودے کی شکل دیں گی۔ تحریک انصاف نے مسودہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے مشروط کر دیا۔ ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مسودہ پیش کر دیا۔ آئینی ترامیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی اجلاس میں گرما گرمی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلاف۔ عمر ایوب کی حکومتی رہنماؤں کے ساتھ شدید تلخ کلامی، اراکین کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھایا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے، گرفتاری کی بات بعد میں کر لیں، صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اپنی تجاویز بھی دیں۔ صرف تنقید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمارا نظام چوک ہوا پڑا ہے، پینڈنسی ہے تو وہ کسی طرف نہیں لگ رہی،
फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दे दी गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सारी तफसीलात अभी शेयर कर लें तो आगे की मुशावरत कैसे होगी। मुस्बत मुलाकात थी, अच्छे अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।